السلام علیکم. انٹرنیشنل لاء کا تھرڈ لیکچر ہے جو کہ ہے نیچر آف انٹرنیشنل لاء. انٹرنیشنل لاء کے نیچر کے بارے میں نیچر کی ڈسکس کریں گے. کیا ہے انٹرنیشنل لاء کی نیچر؟ انٹرنیشنل لاء کی جو نیچر ہے وہ بیسکلی فلیکسیبل نیچر ہے. فلیکسیبل ہے. کیوں فلیکسیبل ہے؟ تو پرائمریلی انٹرنیشنل لاء وہ لاز ہیں جو کہ کریٹڈ بنائے جاتے ہیں یا کوڈیفائی کیے جاتے ہیں پاورفل اسٹیٹ سے. پاورفل اسٹیٹس لاز بناتی ہیں اور پاورفل اسٹیٹس اس کو کوڈیفائی کرتی ہیں، یا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا سویلائز اسٹیٹس ہوتی ہیں، اور یہاں تو کی اسٹیکس جو ہولڈر ہوتے ہیں گلوبل پولیٹکس کے، وہ یہ لاز بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز. ایک ایگزامپل طور پہ ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن چارٹر کی، جو کہ بہت سے جو کریٹکس ہیں اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس کو ایز اے اس کو جو ہے ڈسکرمنیٹری انٹرنیشنل لاء کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کریٹکس کے مطابق جو چارٹر ہے وہ جو ہے نا، یہ چارٹر جو ہے جو پاورفل ویٹو پاورس ہیں یا جو 5 بگ پاورس ہیں وہی اس یونائٹڈ نیشن چارٹر کو کنٹرول کرتی ہیں اور ان کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی ریزولیشن یونائٹڈ نیشن میں لائی جاتی ہے تو وہ وداؤٹ ان پاور جو ویٹو پاورس کے اگر ان کو ریٹیفائی نہیں کرتی، اس کو اپروو نہیں کرتی، تب تک وہ ریزولیشن پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب یونائٹڈ نیشن چارٹر جب ہم ویسٹ فیلین پرنسپلس کی بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز کے مطابق ساری جو اسٹیٹس ہیں وہ ایکول ہیں. ٹھیک ہے، بٹ بیفور دا جنرل اسمبلی کے جو ہے اس کے سامنے ساری اسٹیٹس ایکول ہیں، بٹ ناٹ بیفور دی سیکیورٹی کاؤنسل. سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ ایکول نہیں ہیں. ان سیکیورٹی کاؤنسل آل اسٹیٹس آر ایکول. ٹھیک ہے، ساری اسٹیٹس ایکول ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں، بٹ جو میجر پاورس ہیں، میجر اسٹیٹس ہیں، آر مور ایکول دین لیس پاور اسٹیٹس. ٹھیک ہے، تو کریٹکس آرگیو کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن چارٹر جو ہے وہ خود ڈسکرمنیٹری ہے نیچر میں. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو پاور ہے وہ میجر پاورز کو دی جاتی ہے اور وہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر یو ایس اے کوئی ریزولیشن لاتا ہے رشیا کے اگینسٹ یونائٹڈ نیشن میں یا سیکیورٹی کاؤنسل میں، تو رشیا اس کو ویٹو کر دے گا. ظاہر سی بات ہے رشیا کے اگینسٹ ہوگا، رشیا خود ایک ویٹو پاور ہے یونائٹڈ نیشنز میں، تو وہ اپنے اگینسٹ ریزولیشن کو پاس کیسے کرے گا؟ تو وہ ویٹو کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کریٹکس اس کو ڈسکرمنیٹری لاء کہتے ہیں. ڈسکرمنیٹری جو ہے اس کو کہتے ہیں. اب WTO رجیم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رجیم ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب ہم نے ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز نہ صرف پولیٹیکل ایشوز پہ کنسرن کرتا ہے، ان کے بارے میں کنسرن کرتا ہے، بٹ دے ہائیلی کنسرنڈ اباؤٹ اکنامیکل ایشوز ایز ویل. ٹھیک ہے، تو WTO پرائملی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے سکسیسر ہے گیٹ کی سکسیسر ہے جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ، اور اوریجنیٹ کی گئی US کی طرف سے، UK کی طرف سے اور فرانس کی طرف سے. انہوں نے اوریجنیٹ کیا WTO کو. ٹھیک ہے، ایک ایسی ٹریٹی وچ بیسٹ سروس، ایک ایسی ٹریٹی جو کہ بیسٹ سرو کرتی ہے ویسٹرن کنٹریز کو اور ان کے انٹرسٹ کو یا US کو. ٹھیک ہے، چائنا نے بائیکاٹ کیا WTO کا 50 سالوں تک. اکارڈنگ ٹو چائنا کے مطابق WTO ایک ایسی ٹریٹی ہے جو کہ ڈسکرمنیٹری ہے، جس میں ایک ڈسکرمنیٹری ٹریٹی ہے جس میں USA کے پاس ویٹو پاور ہے، اور بیکاز آف کنوینئنٹ آف دا ٹریٹی کے کنوینئنٹ کے مطابق جو ہے USA ایک ویٹو پاور ہے. فائنلی نیگوسیشنز کے بعد 2001 میں چائنا جو ہے WTO کو اور جوائن کرتا ہے، اور جب چائنا WTO کو جوائن کرتا ہے چائنا ایک اکنامک جوائنٹ بن چکا ہوتا ہے. چائنا اس وقت دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکنامی ہے، ابھی سیکنڈ لارجسٹ ہے اور GDP کے لحاظ سے ٹاپ پر ہے. ورلڈ بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے USA کا، یورپین یونین سے بھی
زیادہ ہے. اگر ٹریڈ ویلیو کی ہم بات کریں یو ایس اے کی جو ہے چائنا یورپین یونین کی جو ٹریڈ ویلیو ہے یو ایس اے کے ساتھ وہ اباؤٹ $680 ہے, اور چائنا کی جو ٹریڈ والیوم ہے وہ اباؤٹ $715 ہے. چائنا نے جب جو ہے WTO کو جوائن کیا تو اس نے جو اپنی ٹریٹی تھی وہ اپنی طرف اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مولڈ کر دی تھی, تبھی اس نے WTO کو جوائن کیا. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی, تو یہ جو پیپل ہیں یہ ان کے لیے بنائی گئی تھی. ایسے لوگ, ایسے اسٹیٹس جو کہ سیریس کرائم میں ملوث ہیں, ہیومینیٹیرین کرائم میں ملوث ہیں, جینوسائڈ یا ایتھنک کلینزم میں ملوث تھیں یا ہیں, پرسیکیوشن فورس اینڈ ڈسپلیسمنٹ کی اس طرح کے کرائم میں ملوث ہیں, تو ان کو ٹرائل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یو ایس اے نے اس ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چارٹر کو ریفیوز کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, کیونکہ یو ایس اے نے جو کچھ بھی عراق میں کیا, لیبیا میں کیا, افغانستان میں کیا اور بہت سی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس میں کیا, تو اس وجہ سے یو ایس اے ایک کرمنل اسٹیٹس بن چکا تھا, کیونکہ جو بھی یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا وہ ایک لاء کے اگینسٹ تھا, یونائٹڈ نیشن کے اگینسٹ تھا. اور ICC نے جس طرح کے رولز بنائے تھے اور اس کے ایک یونائٹڈ اسٹیٹس سب سے پہلے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سب سے پہلے ICC کا ایز اے ٹرائل میں آ سکتا تھا. ٹھیک ہے, اگر یو ایس اے جو ہے اگر ICC پاورفل انسٹیٹیوشن بن جاتا, پاورفل کانسٹیٹیوشنل باڈی بن جاتی, تو یو ایس اے سولجرس ول بی چارج, یو ایس اے سولجر کو چارج کیا جاتا, یو ایس اے ایڈمائرل ول بی چارج, یو ایس اے ایڈمائرل جو تھے وہ بھی چارج کیے جاتے, اور دوسرے انفلوئنشل جو فگرس تھی وہ بھی چارج کیے جاتے, اگر یہ پاورفل انسٹیٹیوشن بن جاتا اور یو ایس اے اس کو ایکسیپٹ کرتا. تو وائی وڈ دے بیکم پارٹ آف دیٹ انسٹیٹیوشن, وہ ایسے انسٹیٹیوشن کا پارٹ کیوں بنیں گے جس میں ان کی پاور اور پرسنٹیجز کو کمپرومائز کیا جائے. تو دس واز دا کریٹیسزم آن وچ ساؤتھ امریکنز اینڈ سینٹرل افریقن لیڈرشپ ریکگنائز ICC. اب جو کریٹس ہیں ساؤتھ امریکنز اور سینٹرل افریقن کی جو لیڈرشپ ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اور ان کے مطابق ICC ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ پاورفل اسٹیٹ نے بنائی ہے, جو کہ وہ ڈکٹیٹرز کو افریقن اسٹیٹس میں لاتے ہیں, اتھارٹیرین ریجیمز کو چلاتے ہیں سینٹرل افریقہ میں, ساؤتھ امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں. اور یہ آرگنائزیشن جب پاورفل اسٹیٹس کی بات آتی ہے یا پاورفل اسٹیٹس کی کرائم کی بات آتی ہے, تو یہ آرگنائزیشن کچھ بھی نہیں کرتی. جب پاورفل اسٹیٹس کوئی کرائم کمٹ کرتی ہے, جب پاورفل اسٹیٹس کی چیک اینڈ بیلنس کی بات آتی ہے, تو یہ اسٹیٹس یہ آرگنائزیشن کچھ بھی نہیں کرتی. ویدر اٹ از یو ایس اے اور UK اور فرانس اور ادر ایشین اسٹیٹس, دے نیور ٹرائل ٹو اینی کنٹری, یہ کسی بھی کنٹری کو ٹرائل نہیں کرتی اگر پاورفل اسٹیٹس کی بات آتی ہے. تو اس لیے کرٹیسائز بہت زیادہ کیا گیا ICC کو. سو وی کین سی دا نیچر آف انٹرنیشنل لا از فلیکسیبل. ٹھیک ہے, وی ڈسکس پولیٹیکلی, اکنامیکلی اینڈ کرمنل ویز. ٹھیک ہے, اب